ایسے مواقع بار بار نہیں آتے، اس لیے جب سنہری موقع ملے تو بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ کیا یہ سیمنٹ اسٹاک آپ کو ملٹی بیگر ریٹرن دے سکتا ہے؟ اگر ایک کمپنی کا منافع ایک سال میں تقریباً 70% بڑھ جائے، ای پی ایس میں نمایاں اضافہ ہو اور مارکیٹ میں اس کا پی ای ریشیو بھی نسبتاً کم ہو، تو کیا ایسی کمپنی واقعی سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین موقع ہے، یا پھر اس کے پیچھے ایسے خطرات بھی موجود ہیں جنہیں اکثر سرمایہ کار نظر انداز کر دیتے ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں ہنی جیز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پی ایس ایکس وتھ ہنی جیز۔ آج ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی سیمنٹ سیکٹر کی کمپنی ٹاٹا سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کا مکمل فنڈامنٹل انالیسس کریں گے۔ ٹاٹا سیمنٹ کا پروڈکشن پلانٹ مکلی ٹھٹھہ میں واقع ہے۔ یہ بنیادی طور پر سیمنٹ اور کلنکر تیار کر کے لوکل اور بین الاقوامی مارکیٹ میں فروخت کرتی ہے۔ اس کی پلانٹ کی لوکیشن اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ پورٹ کے قریب ہونے کی وجہ سے اس ایکسپورٹ لاجسٹکس میں بچت ہوتی ہے اور سندھ کی مقامی ڈیمانڈ بھی آسانی سے کور ہوتی ہے۔ کمپنی کے فائنینشیل پرفارمنس کی طرف، کیونکہ نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمپنی کے ریونیو کی۔ سال 2024 میں کمپنی کی آمدنی تقریباً 7.52 ارب تھی، جبکہ 2025 میں بڑھ کر 7.57 ارب ہو گئی۔ اگرچہ ریونیو میں اضافہ بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود کمپنی نے اپنی لاگت پر مؤثر کنٹرول رکھا، جس کا براہ راست مثبت اثر منافع پر نظر آیا۔ اب آتے ہیں کمپنی کے سب سے اہم فائنینشیل انڈیکیٹر یعنی نیٹ پروفٹ پر۔ سال 2024 میں ٹاٹا سیمنٹ نے تقریباً 1.5 ارب روپے کا خالص منافع حاصل کیا، جبکہ 2025 میں یہی منافع بڑھ کر تقریباً 2.5 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ یعنی صرف ایک سال میں کمپنی کے نیٹ پروفٹ میں تقریباً 70% اضافہ دیکھنے میں آیا، جو ایک مضبوط مالی کارکردگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے انتہائی اہم اشاریہ ای پی ایس ہے، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ کمپنی ہر شیئر پر کتنا منافع کما رہی ہے۔ سال 2024 میں کمپنی کا ای پی ایس 17.72 روپے تھا، جبکہ 2025 میں ای پی ایس بڑھ کر 30 روپے ہو گیا ہے۔ یہ تقریباً 70% گروتھ ظاہر کرتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے بہتر صورتحال پیدا کرے۔ اب جائزہ لیتے ہیں گروس پروفٹ مارجن کا۔ سال 2024 میں کمپنی کا گروس پروفٹ مارجن تقریباً 28.8% تھا، جبکہ 2025 میں یہ تقریباً 28.4% رہا۔ اگرچہ اس میں معمولی کمی آئی، لیکن مارجن اب بھی مضبوط سطح پر کھڑا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ کیا کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ بھی دیتی ہے؟ ماضی میں ٹاٹا سیمنٹ کی ڈیویڈنڈ پالیسی مستقل نہیں رہی۔ مختلف ادوار میں کمپنی نے ڈیویڈنڈ دیا ہے، جبکہ بعض سالوں میں منافع کو کاروبار کی توسیع اور مستقبل کی سرمایہ کاری کے لیے برقرار رکھا۔ اگر ہم بات کریں 2025 کی 3 سماہیوں کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوارٹر 1 میں کمپنی نے 1.6 روپے ای پی ایس پوسٹ کیا، کوارٹر 2 میں 3 روپے 2 پیسے اور کوارٹر 3 میں 4.48 ای پی ایس دیا ہے۔ ہر کوارٹر کے ساتھ ای پی ایس بڑھ رہا ہے اور فائنل میں رزلٹ کی اچھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم ٹاٹا سیمنٹ کی 2025 کی کارکردگی پر نظر ڈالیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ کمپنی نے ریونیو میں بہتری، نیٹ پروفٹ میں نمایاں اضافہ، ای پی ایس کی مضبوط کارکردگی اور ہر سماہی میں منافع کما کر اپنے آپریشنز کو مؤثر انداز میں چلایا ہے۔ اگر آپ کو ہماری تحقیق پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔